یہ اب دو طرح کے خطوط آگئے، ایک وہ ججز نے جو لکھا اور دوسرا پھر جو خطرناک خطوط ججز کو ملے. اب یہ ان خطوط کے معاملے پر وفاقی حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ تو یہ عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہر جج جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہوتا ہے، اور اس کی انڈیپینڈنس کی حفاظت کے لیے آئین اور قانون جو ہے اس جج کو، اس عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ، کوئی پرسن اس میں مداخلت کرے تو وہ اس کے خلاف از خود جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے ان کنٹیمپٹ آف کورٹ. کسی ایک عدالت کی کنٹیمپٹ کوئی دوسری عدالت جو ہے وہ اس کو پروسیڈ نہیں کر سکتی. وہ ہائی کورٹ کا جو جج ہے اسے تو بڑے وسیع اختیارات ہیں کنٹیمپٹ ایکٹ کے تحت. تو یہ معزز ججز صاحبان جو ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ جب یہ واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تو یہ اسی وقت جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کو بلا کے کہتے کہ بھئی ودن سچ اینڈ سچ ڈیز ہمیں انکوائر کر کے جو ہے وہ بندے پکڑ کے دو، اور ان بندوں کے خلاف مقدمہ درج کرواتے یا کنٹیمپٹ میں جو ہے ان کو سزا دیتے. ٹھیک. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح سے جب پہلے شوکت صدیقی صاحب نے الزام لگایا تو انہوں نے اس الزام میں یہ بھی بتایا کہ ان کی اپنی ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہیں وہ ملوث ہیں اس یعنی عدلیہ کی آزادی یا کسی جج کی آزادی کو سلب کرنے اور غلط فیصلہ کروانے میں. انہوں نے یہ بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس میں ملوث. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آصف سعید کھوسا اور اعجاز الاسد جو ہے وہ ملوث ہیں. اسی طرح سے جو ارشد ملک جس نے میاں صاحب کو سزا دی، اس نے اپنے ویڈیو میں خود بتایا کہ اسے باقاعدہ سپریم کورٹ میں بلا کے چیف جسٹس پریشرائز کرتا تھا کہ جناب 14 سال سزا دینی ہے، اس سے کم سزا نہیں دینی. تو یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ جو ہے یہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ ہی نہیں ہے یا حکومت سے متعلقہ ہی نہیں ہے. حکومت یا اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کی آزادی میں اس وقت تک مخل نہیں ہو سکتی جب اندر سے لوگ جو ہے وہ ساتھ ملے نہ ہوں، جس کی مثالیں شوکت صدیقی جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ان کے بیان میں، جو ارشد ملک ہے ان کے بیان میں جو موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کو خود بیٹھ کے اپنی خود احتسابی بھی کرنی چاہیے. حکومت سے جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی قانون بنا دیں یا کوئی انکوائری کر دیں یا کوئی ذمہ داری فکس کریں وہ بھی کروائیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے تو بے شک ان کو بھی بلا لیں. اچھا، لیکن رانا صاحب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ججز کو مشکوک خط ملنے والا معاملہ ہے، آپ کے خیال میں اس پر کیا ہونا چاہیے، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ ہوا کیا ہے کہ پہلے ججز خط لکھتے ہیں اور پھر اتنے ہائی پروفائل ججز کو اس طرح سے مشکوک اور خطرناک خط ملتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال ہے کوئی پی ٹی آئی کے زیر اثر کوئی ایسا یا اس کا ہمدرد کوئی ایسا گروپ ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ شرارت کی ہو. اچھا. کہ کیونکہ یہ ایجنسیوں کے اوپر ملبہ پڑ رہا ہے، لوگ جذباتی ہوتے ہیں، وہ بات کو گہرائی میں جا کے کم سوچتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے خط بھیجے جائیں، بیچ میں وہ سنا ہے کہ بال سپا پاؤڈر بنا ڈال کے بھیجا ہوا ہے، تو اس میں پاؤڈر بنا کے بھیج دی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ، کیونکہ ایجنسیوں کے اوپر الزامات میں اس جماعت کے علاوہ اور تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ ساری صورتحال کو بگاڑنا تو انہی کے مفاد میں ہے اور وہ بگاڑنا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی
صورت پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ تو حرکت کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایسے لوگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جن کی ادروائز ہمدردیاں جو ہے وہ پی ٹی آئی. لیکن یہ آپ کا اندازہ ہے یا خبر ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی والے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس کے بینیفیشری وہ ہے. اچھا ٹھیک. اچھا رانا صاحب، اس ایشو کے اوپر ایک اور بات کی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو آپ کے خیال میں فل کورٹ بنانے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، مسئلہ تو یہ فل کورٹ بنا لیں، 7 ممبر بینچ رکھیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اس کا حل ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں تو سارے ملوث ہیں، سیاستدان، سیاسی جماعتیں، جوڈیشری، اپنا چیف جسٹس صاحبان، اپنا اسٹیبلشمنٹ، اپنا میڈیا، سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. تو کس طرح سے جو ہے وہ کون بیٹھ کے اپنے لیے جو ہے وہ سزا اناؤنس کرے گا یا مانے گا کہ جی یہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ فلاں نے غلط کیا ہے؟ ہر کوئی جو ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ تو معاملہ اسٹیبلشمنٹ اور ججز کے درمیان ہے، اداروں اور ججز کے درمیان ہے. سیاستدان اور میڈیا والے کہاں سے آگے اس میں؟ نہیں تو یہ 17-18 میں جو شوکت صدیقی صاحب والا کیس ہے، ہاں، اس میں اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں تھی، اس میں عدلیہ جو ہے وہ ملوث نہیں تھی، اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ ملوث نہیں تھے، اور جس کے مفاد کے لیے ہو رہا تھا وہ سیاستدانی بیان نہیں تھا. اس وقت کی گورنمنٹ کو اور میاں نواز شریف کو سزا دلوا کے جس کو وزیر اعظم بنانا مقصود تھا تو وہ آن بورڈ نہیں تھا، وہ کیسے شامل نہیں تھا؟ اچھا، اسی کے وہ اس گھنونی گھٹیا سازش کا حصہ تھا، تو ملوث کیسے نہ ہوا؟ لیکن سر اگر یہ تب غلط تھا تو اب بھی غلط ہونا چاہیے. ہاں بالکل. ابھی اگر کوئی جج صاحبان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے ہیں یا کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ ہماری طرف سے کوئی مداخلت ہوئی ہے، وہ بالکل سامنے لائیں، تو ہماری سزا بنتی ہے تو ہمیں دی جائے. لیکن رانا صاحب، عدلیہ کی آزادی کا نعرہ تو مسلم لیگ نون کا تھا، ووٹ کی عزت کا بھی نعرہ تھا، لیکن اب شاید ایسا تاثر بنے کہ جیسے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے اگر کچھ ایسا تو اس کی بینیفیشری نون لیگ ہے. دیکھیں، ہمارا تو کوئی معاملہ ان ججز کے پاس نہیں تھا، اور ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے کیسز بری ہوئے ہیں. ہم نے ان کو کیوں دھمکیاں دینی ہے؟ ہم نے کیوں ان سے ناراض ہونا؟ اچھا، کیوں کچھ بیانات ایسے آئے تھے کہ جیسے کوئی سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں کوئی سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے یہ انتخابات میں اور جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ان انتخابات کے اندر ہوا ہے؟ دیکھیں، واقعات ہوتے ہیں، واقعات کا جو ہے وہ پازیٹیو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. اچھا، لیکن دانستہ طور پہ انجینئرنگ کر کے ٹارگٹ کر کے کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا، یہ تھیوری بالکل غلط ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوئی آپ کے خلاف؟ اس طرح کی جو ہے وہ مجھے تو نہ اپنے حلقے میں نہ اپنے شہر میں مجھے تو نہیں محسوس ہوئی. باقی چھوٹے موٹے لوگ جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی زور زبردستی کرتے رہتے ہیں. اور رانا صاحب، حکومت بن گئی ہے، میاں نواز شریف جو ہیں ان کا کیا کردار ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں، یا ابھی کوئی حکومت کے حوالے سے ان کا کوئی کردار ہے؟ نہیں، دیکھیں، حکومتوں میں تو جو ہے وہ جو لوگ حکومت میں ہیں انہوں نے چلانی ہے. اچھا، باقی ایک بڑا ہونے کے ناطے، پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے ان سے کوئی گائیڈنس، مشاورت کوئی کرنا چاہے تو بالکل وہ ضرور گائیڈ کرے. اور رانا صاحب، لگ رہا ہے کہ سیاسی استحکام، حالانکہ حکومت بن گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی استحکام اس وقت نظر نہیں آ رہا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی، اس ملک میں سیاسی استحکام اور کا آنا تو اس وقت تک مشکل ہے جب تک جھگڑا، فتنہ، فساد رہے گا. اور فتنہ، فساد اور جھگڑا جو ہے یہ جب تک عمران خان ہے
یہ میں اس کے سیاسی وجود کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پھر اس میں ٹھیک وہ خام خواہ غلط فہمی لے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ جب تک اس کا سیاسی وجود ہے تو جب تک وہ ہے تو اس وقت تک یہ تو چیز ختم نہیں ہو سکتی. اچھا یہ تو رہے گا, سیاسی عدم استحکام بھی رہے گا اور جھگڑا بھی رہے گا. تو حکومت کے پاس یہی آپشن ہے کہ اسی سیاسی عدم استحکام کے ساتھ چلے؟ دیکھیں جی, یہ ملک کا نقصان ہے. حکومت کو کوشش کرنی چاہیے, حکومت کوشش کرے گی بھی, ہاں لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں بات ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ. رانا اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بات کر رہے تھے کہ پارٹی ججز والے معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہے. بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پر جو ہے وہ کچھ مزید بھی بات ہوگی پروگرام میں. ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.